जेंडर बेस्ड वायलेंस से हम पाकिस्तान में छुप नहीं सकते, कभी भी छुप नहीं सकते. मेरी वालदा जो थी वो भी एक एडवोकेट थी, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट थी. उन्होंने काम शुरू किया था 1980s में, 1970s में इनफैक्ट ज़ियाउल हक के दौर में जो वुमेन्स मूवमेंट शुरू की थी. शी वाज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट. तो मैं बचपन से ये सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, और केसेस के बारे में हमें पता है. जो एक वाक़या जो सबसे ज़्यादा मुझे आई थिंक इम्पैक्ट किया, जो एक वाक़या जिसका इम्पैक्ट मेरे पर सबसे ज़्यादा आया था, was when I was 7 years old. हम कराची में थे और मेरी अम्मी को रात को एक कॉल आई कि इमरजेंसी केस में एक 7 साल की बच्ची, सेम एज एज आई, was a domestic servant. उन्होंने उस बच्ची के साथ कोई सस्पिशन ऑफ थेफ्ट या कुछ, या उसने खाना खा लिया था. They had beaten her up, they had burnt her with live wires, they had taken a hot spoon and burnt her tongue. Exact same age as me. And I think that impact never left me. کہ آپ ایک بچے کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں. And I remember hearing it, and I remember all of these women جو سالوں سال کام کرتے تھے, they were crying and after having seen the girl at the hospital. And then they took that case forward. And I think کہ جب آپ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, جب آپ یہ چیزیں سن لیتے ہیں, آپ اپنی آنکھیں اور کان کبھی بند نہیں کر سکتے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے جب آپ اتنی قریب سے دیکھتے ہیں the way injustice depletes people, entire homes, entire communities, so that stays with you. But this trigger could have prevented you. لیکن آپ نے اس کو ایک طاقت بنایا اور اتنا سارا کام کیا. تو ملیحہ, ہماری پیکج کے تھرو ہم نے دیکھا کہ وہ ویریس سٹیجز کیا ہوتے ہیں, ایک جھلکی ملی. تو ہمارے آڈینس کے لیے اگر آپ شروعات یہاں سے کریں کہ جو انٹائر سفر ہوتا ہے ٹرائل کا, اس موقع سے جب ایک شکایت درج ہوتی ہے, ایک FIR رجسٹر ہوتی ہے, وہاں سے لے کے جب تک جج صاحب اپنا فیصلہ سناتے ہیں, اس کے ذرا اگر سٹیپس ہمیں بتا دیں کہ انصاف ان کیسز میں کس طرح حاصل ہو سکتا ہے. جو لیگل سسٹم ہمارا ہے ایک ایڈورسریل کرمنل جسٹس سسٹم ہے. ہمارے پاس مین 3 قانون ہوتے ہیں. ایک تو پاکستان پینل کوڈ, کوڈ آف کرمنل پروسیجر اور قانون شہادت. اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کسی بھی وقت, آپ کو سب سے پہلے جا کر پولیس اسٹیشن میں FIR یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرنی ضرورت ہے. آپ ادھر جائیں گے یا کوئی آپ کے وکیل پہنچیں گے, اب وہ کمپلیننٹ ہوں گے, انہوں نے FIR درج کرنی ہے. بیسڈ آن دیٹ FIR پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کریں گے. اگر کوئی فزیکل وائلنس کا کیس ہے, سب سے پہلے وہ جو سروائیور ہیں ان کو لے کر جائیں گے ٹو دا میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ. ان کا ایک میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا ٹو چیک کہ کون سا فزیکل ایویڈنس ہے. فار ایگزامپل اگر ریپ ہے, آپ کو DNA سوابز لینے ہوں گے ریسنٹلی اگر ہوا ہے. اگر ڈومیسٹک وائلنس ہے, آپ کے کوئی مارکس ہیں, کوئی وائلنس ہے, اس طرح کی چیزیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں. اگر کوئی اور سیمینل مٹیریل ہے, اس کے پھر فورینزک ایویڈنس, یا اگر کوئی بلٹ پروف ہے تو آپ کی وہ ساری انویسٹیگیشن یہ چیزیں لے کر ایگزامن ہوں گی. اس کے بعد پھر پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے. آپ کے وٹنس اسٹیٹمنٹس شروع کرتے ہیں سروائیور اسٹیٹمنٹس کے ساتھ, کوئی بھی وٹنسز ہوں اور لوگ ہوں, پھر جا کر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اکیوزڈ کون ہے, اس کو اگر اریسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ کریں گے. پھر آپ کے پاس میجسٹریٹ میں جا کر آپ اپنی کمپلینٹ پھر سے ایک اور دفعہ ٹیسٹیمنی کریں گے. یہ کر کے پھر پولیس ایک 173 چلان سبمٹ کرواتا ہے جس میں فائنلی فارمل چارج ہوتا ہے. اس سب کے لیے کتنا ٹائم دیا جاتا ہے پولیس والوں کو؟ ہم تو دیکھتے ہیں 6 مہینے تک چلان جمع نہیں ہو رہا. آفیشیلی قانون کے نیچے منیمم ٹائم ہوتا ہے 2 ہفتوں کا. 14 دن جس میں ہو رہا ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں ہوتا, بیکاز اس پر بھی ایک لیگل مینڈیٹ ہے, لیکن ریالٹی یہ ہے ہماری پولیس بھی بہت انڈر ریسورسڈ ہے. ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز اگر پولیس کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہوتی, ریسورسز نہیں ہوتے, گاڑی ہر وقت نہیں ہوتی, پیٹرول ہر وقت نہیں ہوتا, ان کے پاس یہ پاسبل نہیں ہے کہ 2 ہفتوں میں جب ان کے پاس 20 کیس ایک وقت پر ہوتے ہیں وہ پوری انویسٹیگیشن کر سکیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پولیس کام کرنا بھی چاہے تو ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے, وہ ریسورسز کا بالکل ایشو ہوتا ہے. ملیحہ, آپ نے کام کیا ہوگا ماڈل کورٹس کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی ترقی تو ہوئی تھی. جسٹس کوسا نے ایک انیشیٹو شروع کروایا تھا ماڈل کورٹس کا, جس میں ایکسپیڈیشس جسٹس پروموٹ کیا گیا, اور اس میں کافی کیسز اور ہم سنتے ہیں کہ کافی ڈسپوزل ہوئی تھی آل دا وے اپ ٹو دا سپریم کورٹ ان ٹرمز آف ڈسپوزل. آپ
کا کی کیا اوپینین ہے ماڈل کوڈس کے بارے میں؟ آپ نے ایم ایل اوز کے ساتھ بھی کام کی, پوری سسٹم ٹاپ ٹو باٹم آپ نے دیکھا ہوا ہے, تو ذرا بتائیں کہ امپروومنٹس کا قانون تو ہمارے پاس سارے موجود ہیں اور وہ بڑے اچھے قانون ہیں, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن اور افیکٹونیس کے بارے میں ماڈل کوڈس کے ذریعے آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ کی دو رائے ہیں اس پہ؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ آپ کے پاس ماڈل کوڈ جو تھے جو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے شروع کیے تھے, دیز ور فار اسپیسیفک ہینیس کرائم, جس میں مرڈر کے تھے, ریپ کے تھے, ایکسیٹرا. 2019 میں اسپیشل جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس ور ایلوکیٹڈ, پھر 2020 میں اور 2021 میں اسپیشل لاز بنایا تھا جس کو ان کو لیگل کور دیا گیا تھا. نا جو جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس ہیں ان کی مینڈیٹ ہے خاص طور پر ریپ کیسز کی اینڈ ادر فارمس آف وائلنس. آئی وڈ سے دیو بین سکسیزفل. آپ کوئی بھی ماڈل کورٹس کی اگر آپ دیکھتے ہیں, کوئی بھی ان کے پرسنٹیج ریٹس آف ٹرائل ٹائم سب سے پہلے امپروو ہوا تھا. آپ کے پاس کنوکشن ریٹس یا پراپر ایویڈنسری ٹیکنیکس وہ امپروو ہوئے تھے ماڈل کورٹس میں بھی, اور جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم نے لیگل ایڈ سوسائٹی نے 2020 کی ایک پوری انالیسس کی تھی جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس سندھ کی اور اسلام آباد کی, اینڈ اس میں ہم نے دیکھا تھا ٹرائل ٹائم ریپ کیسز میں کتنا لگتا ہے. اس وقت پورا فرام ٹائم آف انسیڈنٹ آف دا ٹائم آف انسیڈنٹ ٹو دا ٹائم آف ججمنٹ اٹ واز 16+ months. ٹرائل کا ٹائم یعنی کہ جب چارج فریم ہوا ٹو دا فنش آف دا ٹرائل اٹ واز 9.6 months. ابھی ہم یہی ریسرچ کر رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد کیا فرق آیا ہے, اینڈ وی کین سی دا ٹائم ہیز ریڈیوسڈ ڈراسٹکلی پرٹیکولرلی ایٹ دا ٹائم آف ٹرائل. بٹ اصل صورتحال, سوری ٹو کٹ یو, اصل صورتحال یہ ہے کہ 50 دن تک ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. یا فاطمہ فریرو کا بڑا مشہور کیس تھا رانی پور کا, ایک ننھی سی وہ جان تھی, سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی میرے خیال سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا, ٹرائل جسٹ ڈڈ ناٹ اسٹارٹ. بٹ آپ کا ایک ماننا ہے کہ بہتری آ رہی, بہتری کچھ آ رہی ہے. آپ کا سسٹم اوور آل ابھی تک پرابلمٹک ہے. اوور آل سسٹم آپ کا ابھی تک پرابلم ہے. پولیس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا ول نہیں ہے, زیادہ کیسز آ جاتے ہیں, ان کی پرائرٹائزیشن اور کیسز کی ہوتی ہے. مرڈر کا کیس آ جاتا ہے, پولیٹیکل کیس آ جاتا ہے, دے رادر گو فار دیٹ ایز ویل. اگر آپ کی میڈیکل ایویڈنس آپ کی ہو جاتی ہے, لیکن آپ کے پاس ٹائم ڈیلیز آتے رہتے ہیں. کورٹس میں بھی بہت زیادہ ڈیلیز آتے رہتے ہیں. جو اسپیشلائزیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جو جینڈر بیسڈ وائلنس کے کورٹس جب تک وہ ایکچولی کورٹس میں پہنچتے ہیں, دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس ایز ویل. کہ آپ کے پاس اب اسپیشلائز پولیس آفیسرس ہیں, اس کا مطلب ہے خاص طور پر سندھ کی اگر ہم بات کریں, ان کا 3 سال کا ٹرم ہوتا ہے, تو ان کو ٹائم ملتا ہے فار اسپیشلائزیشن, ان کو ٹائم ملتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کرائم, وچ مینس ان کی انویسٹیگیشن کی اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ نیو ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو امپروومنٹ آئی ہے, بہتر آئی ووڈنٹ سے پرفیکٹ ہے, لیکن بہتری ہم نظر آ رہی ہے ہمارے پاس. ٹیکنالوجی کا کوئی رول ہے اس میں؟ ٹیکنالوجی مطلب کافی ترقی تو ہوئی, ہمارا قانونی شہادت تو ریکگنائز کرتا ہے ٹیکنالوجی کو, بڑی پروویژنز نہیں آئی ہیں قانونی شہادت میں, تو اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے ہمارے سسٹم میں ٹیکنالوجی کی بنیاد یا ذریعے؟ آئی وڈ سے دو ہمارے پاس ابھی تک پرابلمس ہیں. ٹائم کی جب ہم بات کرتے ہیں, سوری جسٹ ٹو گو بیک, اس کے جب ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں, ہمارا بہت فوکس ہوا ہے پاکستان میں آن ایڈوانسمنٹ. ڈی این اے ایویڈنس پر ہم فوکس کرتے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو ڈیجیٹل فورینسک ایویڈنس پر فوکس کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز نہیں ہیں ٹو کیٹر ٹو دیم. ایک ڈی این اے لیب ریکگنائز کیا جاتا ہے ایز آن کنٹروورشل, اور پنجاب کا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ڈیلے بٹوین انویسٹیگیشن میں, سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں ڈی این اے کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا, اس میں 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پولیس کے 2 ہفتوں کی, دے کی ناٹ کلوز دا انویسٹیگیشن جب تک ڈی این اے رزلٹ نہیں آتا. ڈیجیٹل ایویڈنس کے لیے اگر آپ فون, ہم کہتے ہیں کہ آپ جیو ٹریکنگ کریں کہ اکیوزڈ کہاں تھا, اس کی لوکیشن آپ ڈھونڈیں, ان کو پہلے سینئر آفیسر کو لکھنا ہے, سینئر آفیسر نے وہ پھر جا کر ان کو ادھر بھیجنا ہے, پھر ادھر سے آتے آتے مہینے لگ جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایڈوانسمنٹ, ٹیکنالوجی, ڈی این اے, یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں, لیکن ایٹ دا بیک اینڈ ہمیں اپنے سسٹمس کو بھی ٹھیک کرنا ہے کہ زیادہ ادھر بھی سسٹمس فاسٹ موو کریں. اگر ہم ٹیکنالوجی کا دوسرا ویو لیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے اب آن لائن پریزنس ہر کسی کی ہے, تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ہاؤ از ٹیکنالوجی بینگ یوز ٹو فیسیلیٹیٹ جینڈر بیس وائلنس؟ یہ بھی تو دیکھ رہی ہوں گی نا کہ نئے قسم کے نئے طور طریقے اپنائے جا رہے ہیں عورتوں پہ تشدد کرنے کے, ان کو وکٹمائز کرنے کے. سو لیٹس اسپن دس اراؤنڈ فرام دیٹ اینگل. یا دیکھیے, ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیس وائلنس ایک ٹرمنالوجی بن گئی ہے TFGBV کی. آپ کی TFGBV 2 قسم کے ہوتے ہیں. یا تو آپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ان دا کمیشن آف اے کرائم, آپ ریپ کر رہے ہیں, آپ دھمکا رہے ہیں, آپ اس کی ویڈیو لے کر آپ کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے, جو آپ آن لائن ڈسٹورشن آف ویڈیوز یا پرائیویٹ فوٹوگرافس کو پبلش کرتے ہیں, یا آپ ڈسٹورٹ کر کے ان کو پبلک بناتے ہیں. سو ٹیکنالوجی از اے ڈینجرس پلیس. اینڈ آن لائن اسپیسز پر جو تیسرا ہوتا ہے ہراسنگ یا ٹرولنگ ویمن آن لائن,
کہ اگر آن لائن پریزنس آپ ان کو اتنا تنگ کریں, ان کو گالیاں دیں, ان کو میک دیم اسکیئرڈ فار دیئر لائف. سو آپ کے پاس یہ الگ الگ قسم آن لائن اسپیسز پر ہو رہا ہے, اور اس میں اضافہ آ رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں انکریز ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے, بیکاز ہم اس آج کل کی جو دنیا میں آپ ٹیکنالوجی کے بغیر رہ نہیں سکتے. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ایٹ دا سیم ٹائم, بیکاز جو ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر عورتوں کو ٹیکنالوجی نہ دو. آج کل کے زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا. FIA کا سائبر کرائم سیل ہے, پروٹیکشن آف ہراسمنٹ 2010 کا ایک قانون آیا تھا. یہ مختلف ادارے اور مختلف جورسڈکشنز کریٹ ہوئی ہیں اسی چیز کو روکنے کے لیے. اس سے کوئی افیکٹ ہے یا ابھی تک یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے ارد گرد گھوم کے یہی نتیجے پہ نکلتا ہے؟ آئی تھنک کہ جب ہم TFTPB کی بات کرتے ہیں, لا از ناٹ سفیشینٹ. ہمارے پاس جو پیکا ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, وہ آیا ہے, لیکن اس میں جو مسئلہ ہے, اٹ اونلی ڈیلز ود اے پرٹیکولر کائنڈ آف وائلنس اگر وہ ٹرانسمٹ یا ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. NCCI ہے جو ہے NCCIA, جس کا جورسڈکشن ہے ٹیکنالوجی کرائمس کو انویسٹیگیٹ کرنا, 15 انویسٹیگیٹرز اکراس پاکستان. آدھے سے زیادہ کیسز سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر ہوتے ہیں, جہاں آپ کو فیس بک, ٹک ٹاک, ان سے بات کرنی ہوتی ہے, ان کے جواب آنا جانا, یہ ابھی تک یہ چیلنجز ہیں. ہمارے پاس ریسورسز ہم نہیں دے رہے ان آرڈر ٹو چیلنج دس پراپرلی. اینڈ ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کا جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھنی ہے, آن لائن جو ہوتا ہے اس کی آف لائن امپلیکیشنز ہوتی ہیں. کیسز آتے ہیں کہ ایک عورت کو تصویر بھیجی جاتی ہے فرام این ان نون نمبر, غصہ اس پر آتا ہے. آپ کوہستان کی, آپ کو یاد ہے 2012 میں جو لڑکیاں وہ فلمڈ وداؤٹ their consent ڈانسنگ اینڈ وہ پبلش ہوئی تھی, they were the ones who were murdered. Kandil Baloch speaking and having her presence online, she was murdered because they said they don't like her way of speaking. So technology can be dangerous. It can be positive کہ آپ کے پاس ایکسیس ہوتا ہے خواتین کا, but it can be dangerous. And the only way, آپ کے پاس دو چیزیں ہیں, رسپانس پر ڈیفینیٹلی جسٹس سسٹم کو ریسورسز صحیح طرح سوچنا, ایویڈنس بیسڈ پالیسی بلڈنگ کرنی ہے, لیکن پریونشن کے لیے ہمیں ابھی تک مردوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ ہم نے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. بالکل ملیح, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پریونشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, رسپانس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں سے, اپنی خواتین سے گھروں میں کہیں کہ آپ آف لائن نہ جائیں, تصاویر نہ لگائیں یا اکاؤنٹس نہ بنائیں. ہمیں رسپانس کو بہتر کرنا ہے.